فرض کریں کوئی شخص روزانہ 3 گھنٹے جم جاتا ہے، بھاری وزن اٹھاتا ہے، خوب پسینہ بہاتا ہے۔ ہاں، اور پھر گھر آ کر وہ باقاعدگی سے 3 لارج پیزا اور کولڈ ڈرنکس اڑا دیتا ہے۔ بالکل وہی نا، تو کیا وہ کبھی جسمانی طور پر فٹ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں مالیاتی دنیا اور دولت بنانے کے سفر میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی چیز پر بات کرنے والے ہیں۔ لوگ عموماً سیدھا اس بحث میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ بھئی پیسہ پراپرٹی میں لگایا جائے یا اسٹاک مارکیٹ میں۔ وہ منافع کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی بنیادی مالی صحت صفر ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہمارے پاس جو آج ریسرچ اور نوٹس موجود ہیں نا، ان میں وارن بفے، بینجامن گراہم اور پیٹر لنچ جیسے عظیم سرمایہ کاروں کے 15 طاقتور مالیاتی اصول شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی دنیا کی سب سے پرانی بحث یعنی جائیداد مقابلہ حصوں کا ایک بہت ہی غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی ہے۔ ہاں، اور اس ساری ریسرچ کی جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ دولت بنانے کو کوئی جادو نہیں کہتی۔ بالکل، یہ ایک خالص سائنس اور منظم طریقہ کار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو انسان سیدھا چھت تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بنیاد کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ ریسرچ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ ہو کہ پیسہ کہاں لگانا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بچانا اور اس کی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے۔ تو چلیے اسی بنیاد سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ان 15 سنہری اصولوں میں سب سے پہلا اور اہم فارمولا آمدنی اور اخراجات کا توازن ہے۔ 100، 70 اور 30 کا اصول۔ ہاں، مطلب اگر کسی شخص کی آمدنی 100 روپے ہے تو اس کا ماہانہ خرچ 70 روپے یا اس سے کم ہونا چاہیے، اور سرمایہ کاری کم سے کم 30 روپے ہونی چاہیے۔ بالکل۔ سننے میں تو یہ بہت سیدھا سا ریاضی لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دلچسپ نفسیاتی تصور بھی جڑا ہے، جسے سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرنا یا پے یور سیلف فرسٹ کہا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مطلب خرچ کرنے سے پہلے ہی وہ 30% حصہ نکال لیا جائے۔ یہ طریقہ اتنا طاقتور کیوں سمجھا جاتا ہے بھلا؟ اس کی وجہ اصل میں انسانی نفسیات میں چھپی ہے۔ عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ آئی، بل دیے، راشن خریدا اور سوچا کہ مہینے کے آخر میں جو بچے گا وہ انویسٹ کر دیں گے، جو کہ کبھی نہیں بچتا۔ بالکل کبھی نہیں بچتا، کیونکہ یہاں پارکنسن کا قانون لاگو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جتنا پیسہ دستیاب ہوتا ہے اخراجات خود بخود پھیل کر اس کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ ہاں، تو جب مہینے کا آخر آتا ہے تو بچت صفر ہوتی ہے، لیکن جب انسان تنخواہ آتے ہی سب سے پہلے وہ 30% حصہ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے تو ذہن ایک الگ انداز میں کام شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ باقی ماندہ 70% کو ہی اپنی کل آمدنی سمجھ لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور انسان لاشعوری طور پر اسی کے اندر اپنا بجٹ ترتیب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی زبردستی کی پابندی نہیں ہے، بلکہ ایک خودکار نظام ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے ہی ذہن کو ایک پازیٹو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن چلیں اس کو تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اصول کاغذ پر تو بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر جب عملی زندگی میں مہنگائی ہوتی ہے یا اچانک کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے تو سارا بجٹ ہل جاتا ہے۔ ہاں، سارا بجٹ دھرا رہ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اس ریسرچ میں ایمرجنسی فنڈ کے قیام پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کم سے کم 6 سے 12 ماہ کے اخراجات کے برابر رقم بالکل الگ اور محفوظ ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور اصول ہے کہ برے قرضوں سے بچا جائے۔ جیسے ہم نے وہ جم اور پیزا کی مثال دی تھی، اگر کوئی شخص 30% بچا بھی رہا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے گاڑی کے لیے ایک مہنگا کار لون لے رکھا ہے، تو کیا وہ کبھی مالیاتی طور پر فٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ برے قرضے کی تعریف یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے لیے ادھار لیا ہے جس کی قیمت وقت کے ساتھ گر رہی ہے۔ جیسے گاڑی شو روم سے نکلتے ہی اپنی قیمت گرا دیتی ہے۔ بالکل، اور اوپر سے انسان کئی سالوں تک اس پر اضافی سود بھرتا رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو 70% کے بجٹ کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس جب انسان ان برے قرضوں سے بچتا ہے اور مستقل مزاجی سے وہ 30% بچاتا ہے تو وہ ایک بہت طاقتور چیز کو متحرک کرتا ہے جسے کمپاؤنڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈنگ یا منافع پر منافع ملنے کا عمل اکثر لوگوں کو ایک افسانوی بات لگتی ہے،
اگر ہم اسے عملی طور پر سمجھنا چاہیں تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1,00,000 روپے ماہانہ کی سرمایہ کاری شروع کرتا ہے تو وقت کے ساتھ یہ کیسے 2-3 کروڑ روپے بن جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کی طاقت کو دیکھنا ہوگا۔ جب کوئی شخص پہلے سال 1,00,000 روپے ماہانہ لگاتا ہے تو سال کے آخر میں اس کے پاس 12,00,000 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرض کریں اس پر اسے 10% منافع ملتا ہے جو کہ 1,20,000 روپے ہے۔ اب اگلے سال اسے صرف اپنی اصل رقم پر منافع نہیں مل رہا، بلکہ اس 1,20,000 کے منافع پر بھی منافع مل رہا ہے؟ بالکل۔ ابتدائی 3-4 سالوں میں یہ فرق بہت معمولی لگتا ہے اور یہیں پر زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہاں، کہ کچھ خاص تو ہو نہیں رہا۔ لیکن جب یہ عمل 10 یا 15 سال تک چلتا ہے تو گراف ایک دم سے اوپر کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ 20ویں سال میں آپ کی اپنی ڈالی گئی رقم بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور نیا منافع ہی کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو واقعی پیسے کا ایک ایسا درخت ہے جو وقت کے ساتھ خود بخود بڑا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بس جڑیں بننے میں وقت لگتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ بچت کیسے کرنی ہے تو اگلا بہت ہی فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رقم کو کن پیداواری اثاثوں میں لگایا جائے۔ ہاں، اور پہلا خیال پراپرٹی کا آتا ہے۔ بالکل، ہمارے ہاں تو سب سے پہلے جائیداد کا ہی سوچا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹھوس اثاثہ ہے۔ اس کے فوائد پر جو بحث کی گئی ہے اس میں لیوریج کا استعمال، کرائے کی آمدنی اور نیگیٹو گیئرنگ جیسے بھاری بھرکم الفاظ شامل ہیں۔ اگر ہم ان کو آسان زبان میں کھولیں تو جائیداد آخر اتنا پرکشش آپشن کیوں ہے؟ دیکھیں، پراپرٹی کی سب سے بڑی کشش دراصل لیوریج ہے، یعنی بینک کا پیسہ استعمال کرنا۔ فرض کریں ایک شخص کے پاس صرف 20 لاکھ روپے ہیں۔ اچھا۔ وہ ان 20 لاکھ سے پوری 1 کروڑ کی پراپرٹی خرید سکتا ہے، باقی 80 لاکھ وہ بینک سے قرض لے لیتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس پراپرٹی کی قیمت 1 کروڑ سے بڑھ کر 1 کروڑ 20 لاکھ ہوتی ہے تو وہ 20 لاکھ کا منافع اس شخص کو پورے 1 کروڑ کے اثاثے پر ملتا ہے، نہ کہ صرف اس کے اپنے ڈالے گئے 20 لاکھ پر۔ اوہ واہ! اس طرح اس نے چھوٹی سی رقم سے بڑا منافع کما لیا۔ اور یہ نیگیٹو گیئرنگ کیا ہے؟ یہ کچھ ممالک کے ٹیکس نظام میں ایک منفرد فائدہ ہے۔ مطلب اگر آپ نے پراپرٹی کرائے پر دی ہے لیکن کرایہ آپ کے اخراجات یا بینک کی قسط سے کم ہے، یعنی آپ بظاہر نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہاں، تو حکومت آپ کو اس نقصان کو اپنی کل آمدنی میں سے کم کرنے کی اجازت دیتی ہے، جس سے آپ کا انکم ٹیکس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ عارضی نقصان اس امید پر برداشت کرتے ہیں کہ لمبی مدت میں پراپرٹی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دیں۔ ہم پیسیو انکم کی بات کرتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے پیسے کمائیں، لیکن جائیداد تو بظاہر ایک بہت بڑی سردردی لگ رہی ہے۔ کیسے؟ مطلب ٹیکس بچانے کے لیے ہر مہینے جیب سے پیسے دینا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، کبھی چھت ٹپک رہی ہے، کبھی پلمبر کو بلانا ہے، کبھی کرایہ دار وقت پر کرایہ نہیں دے رہا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو کیا ہم واقعی اسے پیسیو انکم کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک قسم کی دوسری نوکری بن جاتی ہے جسے انسان اپنی مرضی کے بغیر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا نقطہ بہت زبردست اور زمینی حقائق سے جڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جائیداد کو مکمل طور پر پیسیو انکم کہنا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک ہینڈز آن اثاثہ ہے۔ بالکل۔ اگر آپ خود سردردی نہیں لینا چاہتے تو پراپرٹی مینیجر رکھنا پڑے گا جو فیس لے گا اور آپ کا منافع کم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بڑی بات جو نوٹس میں ہے وہ ہے جائیداد کی لیکوڈیٹی کا نہ ہونا، یعنی اس کو فوراً نقد رقم میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کریں کسی کو اچانک 50 لاکھ روپے کی ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو وہ اپنے گھر کا ایک بیڈ روم تو کاٹ کر نہیں بیچ سکتا نا؟ 100% درست۔ اسے پوری پراپرٹی ہی بیچنی پڑے گی اور اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، خریدار ڈھونڈنا، کاغذی کارروائی کرنا۔ اور اگر جلدی ہو تو مارکیٹ ریٹ سے کم پر بیچنا پڑے گا، جسے ہم ڈسٹریس سیل کہتے ہیں۔ تو جائیداد کا وہ ٹھوس پن جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، وہی ٹھوس پن مشکل وقت میں اس کی سب سے بڑی بیڑی بن جاتا ہے۔ اور یہیں سے بات بالکل ایک نئے رخ پر مڑتی ہے، اس متبادل کی طرف جہاں یہ ساری سردردیاں موجود نہیں ہیں، یعنی حصے یا سٹاک مارکیٹ۔ بالکل۔ اگر جائیداد خریدنا اپنی گاڑی خود بنانے اور اسے ٹریفک میں خود چلانے کے مترادف ہے تو حصے خریدنا ایسا ہے جیسے آپ ایک تیز رفتار بلٹ ٹرین میں سوار ہو جائیں، جس کو ماہرین چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کو بس ٹکٹ لینا ہے اور سیٹ پر بیٹھ جانا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ٹکٹ کی قیمت بہت ہی کم ہے۔ پاکستان میں تو شاید 1,000 روپے سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے۔ یہ مثال واقعی سٹاک مارکیٹ کے جوہر کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ حصوں کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ان کی لیکوڈیٹی۔
منٹوں میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ایک شخص چائے کا کپ پیتے ہوئے چند سیکنڈز میں اپنے حصے بیچ کر نقد رقم اکاؤنٹ میں منگوا سکتا ہے، اور چونکہ داخل ہونے کی قیمت کم ہے، اس لیے خطرے کو کم کرنے کے لیے تنوع یا ڈائیورسفیکیشن بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ یعنی 1,00,000 روپے میں آپ بینک، ٹیکنالوجی کمپنی اور توانائی کے کارخانے سب کے حصے دار بن سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جائیداد میں ایسا کرنے کے لیے اربوں روپے درکار ہوں گے، اور حصوں میں کوئی چھت مرمت کرانے یا کرایہ دار کے نخرے اٹھانے کی فیس نہیں ہوتی۔ تاریخی طور پر انہوں نے 7 سے 10% تک کا خالص منافع دیا ہے۔ یہ سب سننے میں تو ایک بے عیب سرمایہ کاری لگتی ہے، لیکن اس بلٹ ٹرین کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ اس میں جھٹکے بہت لگتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ، ہاں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک دن مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اور اگلے دن دنیا میں کوئی سیاسی واقعہ ہوتا ہے اور مارکیٹ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اسکرین پر ہر طرف لال رنگ نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا حصوں کا یہ روزانہ کا اتار چڑھاؤ انسان کے اعصاب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان نہیں ہے؟ اور یہ مارجن لونز کا کیا خطرہ ہے؟ یہ مارجن کال کیا بلا ہے جو لوگوں کو راتوں رات سڑک پر لے آتی ہے؟ یہ سٹاک مارکیٹ کا تاریخ پہلو ہے۔ دیکھیں، جائیداد میں جب آپ بینک سے ادھار لیتے ہیں تو اگر پراپرٹی کی قیمت گر بھی جائے تو بینک آپ کو فون کر کے یہ نہیں کہتا کہ کل صبح مزید 10 لاکھ لا کر دو۔ جب تک قسط جاری ہے بینک خاموش رہتا ہے۔ لیکن سٹاک مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے بروکر سے ادھار لے کر حصے خریدے ہیں اور مارکیٹ 20% گر جائے تو بروکر فوری طور پر خطرے میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ کال کر کے کہتا ہے کہ فوری طور پر کیش جمع کراؤ تاکہ نقصان کور ہو، ورنہ ہم تمہارے حصے کم قیمت پر بیچ دیں گے۔ اسے مارجن کال کہتے ہیں۔ اور اگر اس وقت جیب میں نقد رقم نہ ہو تو انسان کا سارا سرمایہ ایک ہی جھٹکے میں ختم۔ بالکل، انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور جہاں تک روزمرہ کے اتار چڑھاؤ کی بات ہے تو اس کا سیدھا تعلق انسان کے اپنے خوف اور لالچ سے ہے۔ ہاں، اور یہیں پر وہ 15 مالیاتی اصول دوبارہ سامنے آتے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ مارکیٹ کے شور کو نظر انداز کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ خوف اور لالچ بڑے سے بڑے سرمایے کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اسکرین پر لال رنگ دیکھتے ہیں تو خوفزدہ ہو کر اپنے حصے سستے بیچ دیتے ہیں، اور جب مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہوتی ہے تو وہ فومو یا لالچ کا شکار ہو کر مہنگے داموں خرید لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا۔ یہی وہ فیصلہ کن فرق ہے جو ایک ناکام اور کامیاب سرمایہ کار کے درمیان ہے۔ کامیاب سرمایہ کار جذبات پر نہیں، منطق پر فیصلے کرتا ہے۔ اسی لیے اصول ہے کہ جانیں کہ آپ کس چیز کے مالک ہیں۔ یعنی اگر کمپنی اندرونی طور پر مضبوط ہے تو پھر منگل کے دن کی 5% کی گراوٹ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل، ایک سمجھدار انسان اس عارضی شور کو نظر انداز کر کے 10 سال آگے کا سوچتا ہے۔ طویل مدتی سوچ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اعصابی توازن موجود ہو۔ یہ اعصابی توازن والی بات بہت گہری ہے۔ اب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں اور حتمی سوال کی طرف آئیں کہ کون سی سرمایہ کاری بہتر ہے، تو ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ جائیداد کے لیے بڑی رقم چاہیے، جلدی بک نہیں سکتی، دیکھ بھال عذاب ہے۔ دوسری طرف حصے آسانی سے بک جاتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں اعصاب شکن اتار چڑھاؤ ہیں۔ صحیح۔ اور ریسرچ خود بار بار تنوع یا ڈائیورسفیکیشن کا مشورہ دیتی ہے۔ تو پھر یہ جائیداد مقابلہ حصوں کی جنگ کیوں لڑی جاتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی ایک کو چنا جائے؟ کیا انسان ایک متوازن راستہ نہیں اپنا سکتا جس میں نقد رقم بھی ہو، حصے بھی ہوں اور جائیداد بھی؟ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے جس میں ایک جیتے گا اور دوسرا ہارے گا۔ اصل کامیابی اسی متوازن پورٹ فولیو میں چھپی ہے۔ یعنی دونوں کو ملا کر چلنا چاہیے۔ بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون سا اثاثہ دنیا کا بہترین ہے، بلکہ یہ کہ کون سا اثاثہ کسی خاص انسان کی عمر اور ضرورت کے حساب سے موزوں ہے۔ دولت بنانا ایک لمبا اور صبر آزما سفر ہے۔ بالکل۔ اس ساری سائنس کا نچوڑ یہ ہے کہ اخراجات کو آمدنی سے کم رکھیں، 20 سے 30% سرمایہ کاری کریں اور کمپاؤنڈنگ کو دہائیوں تک اپنا کام کرنے دیں۔ جائیداد، حصے، یہ سب صرف گاڑیاں ہیں جو اس سفر میں استعمال ہوتی ہیں۔ بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے اس پہیلی کو سلجھایا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ مالیاتی آزادی کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ نظم و ضبط اور جذبات پر قابو پانے کا نام ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔
لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں فٹنس کی بات کی تھی، فٹنس کا مقصد صرف شیشے کے سامنے اچھا نظر آنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بھرپور زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جن 15 اصولوں پر بات کی، ان کے آخر میں 2 ایسے اصول ہیں جو بظاہر پیسے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک ہے سیکھتے رہیں اور دوسرا ہے واپس لوٹائیں یا سخی بنیں۔ اور یہیں پر میں ایک فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی کہ فرض کریں کسی نے کمپاؤنڈنگ کا جادو بھی استعمال کر لیا، پراپرٹی اور شیئرز بھی بنا لیے، لیکن اگر اس آزادی کا مقصد صرف اسکرین پر بڑھتے نمبر دیکھنا یا عالی شان دیواریں کھڑی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سخاوت یا علم میں کوئی اضافہ نہ ہو؟ بالکل، تو کیا واقعی ایسی مالیاتی آزادی کا کوئی حتمی مقصد ہے، یا پھر انسان کا اصل اثاثہ وہ سوچ اور علم ہے جو وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے کہ اس دولت کو دنیا کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔